کہ ہم اللہ کی عطاؤں کو گن سکیں؟ یاد رکھیں، جب ہم اللہ رب العزت کے انعامات کو گن نہیں سکتے تو پھر ہم اللہ رب العزت کی احکامات اور اللہ کے فرامین کو بھی اپنی محدود عقل کے ترازو میں تول نہیں سکتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات ہوئے، بہت سی اللہ کی نشانیاں ہم تک پہنچی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے 4 مہینے جو ہیں وہاں پر ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم اور رجب، حرمت والے مہینوں کی بھی توہین نہ کرو، ولا الہدیہ، اور وہ جانور جو اللہ کے نام پر قربان ہونے جا رہے ہیں، جو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بھی توہین نہ کرو۔ دیکھیں جانور تو جانور ہے، پہلے جانور یہی جانور تھا، لوگ اسے سوٹیاں مارتے تھے، لوگ اسے دھتکار دیا کرتے تھے۔ اب جانور وہی ہے، وہی بکرا ہے، وہی دمبا ہے، وہی بیل ہے، وہی اونٹ ہے جسے پہلے لوگ وہاں پر چھڑی کے استعمال کے ساتھ اپنے سے دور کیا کرتے تھے۔ اب جانور وہی ہے مگر اس کا احترام اتنا ہے کہ اس کے گلے میں پڑے ہوئے پٹکے کا بھی لوگ احترام کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو جانور قربانی کے لیے جا رہے ہیں ان کی بھی توہین نہ کرو، اور یہ تو جانور ہیں، ولل قلائد، ان جانوروں کے گلوں میں پڑا ہوا پٹکا ہے، وہ گانا ہے، اس کی بھی توہین نہ کیا کرو۔ اور یہاں پر دیکھیں جانور وہی ہے، پٹکا بھی وہی ہے جو پہلے استعمال میں تھا، فرق یہ پیدا ہوا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بس بات اتنی سی ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، جب بک گئے ہیں اور بکے بھی اللہ کے نام پر ہیں، پہلے کچھ نہیں تھا اب وہیں سے سب کچھ مل گیا۔ اب یہی بس فرق ہے، یہی اللہ رب العزت وہ بندے سے یہی چاہتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو، جانوروں کی توہین نہ کرو، حرمت والے مہینوں کی توہین نہ کرو۔ اب یہاں مولا ہم اگر یہ توہین نہ کریں، ہم ان چیزوں کا وہ عزت اور احترام کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ تو بڑے سوداگر سے بندے ہیں، تاجر سے بندے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یاد رکھو تم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے لگ جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں تقوی عطا فرما دے گا، اللہ اس دل کو پاک فرما دے گا۔ اب یہاں پر یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام یہ بڑے اہمیت کے حامل، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، کہ اللہ کا ذکر کرو معلوم دنوں کے اندر۔ اب یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور پھر ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے صبح کے وقت، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ بھائی اللہ رب العزت ہو، اتنی بڑی ذات ہو اور وہ قسم اٹھا رہی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بات، یہ قسم کوئی عام قسم نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر جب اللہ فرماتا ہے والفجر، مجھے صبح کی قسم، اب اس صبح سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس صبح سے مراد یا تو عید الاضحیٰ کے دن کی صبح مراد ہے، یا وہ صبح مراد ہے جس صبح میں ماہ ذوالحجہ کا پہلا دن شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دن کے پہلی صبح کی قسم اٹھاتا ہے۔ آگے فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہاں پر حضرت ابن عباس رئیس المفسرین جنہیں کہا جاتا ہے، امام المفسرین کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں ولیال عشر، ان 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل کتنا اللہ کے محبوب ہوا کرتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں
مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اس سے زیادہ کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے. یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے اس سے زیادہ اہمیت کا حامل، اس سے زیادہ محبت کے لائق اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. صحابہ نے عرض کی حضور یا رسول اللہ ولل جہاد، حضور جہاد بھی نہیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے ہاں جو سب سے بہترین عمل شمار ہوتا تھا وہ جہاد شمار ہوتا تھا. یہ ایک میرٹ تھا کہ جہاد بہت افضل عمل ہے. اب یہاں پر عرض کی حضور ولل جہاد، حضور جہاد بھی نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء. صحابہ ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ اگر تم جہاد سے کرو تو جہاد بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ 10 دنوں میں کیا گیا عمل اس جہاد سے آگے بڑھ جایا کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے جہاد بہت بڑا عمل ہے. حضور فرماتے ہیں یہ جہاد پیچھے رہ جاتا ہے اور ان 10 دنوں کا عمل آگے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر ارشاد فرمایا، حضرت اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ ان 10 دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چند کام ایسے ہیں جو حضور اختیار کیا کرتے تھے. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دنوں کے اندر جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا تو آپ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹتے تھے اور اپنے بالوں کو بھی نہیں کاٹا کرتے تھے، اور یہی حضور نے ہمیں حکم عطا فرمایا. اب یاد رکھیے ایک یہ فقہی مسئلہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر بال کاٹ لیتا ہے یا ناخن تراش لیتا ہے ان 10 دنوں میں، خواہ اس نے قربانی کرنی ہی کیوں نہ ہو، اب اس بندے کا یہاں پر کوئی حرج نہیں ہوگا، اس بندے کی قربانی بھی ہو جائے گی اور اللہ رب العزت قربانی کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور پھر اس سے آگے بڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کام کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 4 کام ایسے ہیں. حضرت اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں اربع لم تکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 4 کام ایسے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے. وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے صیام عاشوراء، حضور 10 محرم کا روزہ کبھی نہیں ترک فرماتے تھے. والعشر، اور ان 10 دنوں کے روزے یعنی 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک کے روزے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور پھر وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے وہ حضور کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. والرکعتان قبل الفجر، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعات وہ بھی حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اب یہاں پر 4 چیزیں حضور کبھی ترک نہیں فرماتے. 10 محرم کا روزہ حضور ضرور رکھتے تھے. ان 10 دنوں کے اندر 1 سے لے کر 9 تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے مسلسل رکھا کرتے. اور پھر ہر مہینے میں حضور 3 روزے لازمی رکھا کرتے. اور اسی طرح فجر سے پہلے کی 2 رکعات حضور ادا لازمی فرمایا کرتے. اب یہاں پر
ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا اجر اتنا ہے کہ 1 سال کے روزے اکٹھے کر لیے جائیں تو یہ ایک دن کا روزہ، اس دن میں رکھا گیا روزہ اس سارے سال کے روزوں سے کئی درجہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ اندازہ کریں۔ اور پھر اسی حدیث پاک میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر جو بندہ نوافل ادا کیا کرتا ہے، یاد رکھو وہ سارے سال کی راتوں میں کی گئی عبادت سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی اہمیت بڑی واضح ہے۔ اور پھر انہی 10 دنوں کے بارے میں حضور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان 10 دنوں کے اندر، ان گنتی کے دنوں کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ چند مخصوص دن بھی ہیں، یعنی ایک تو ہے نا سارے پہلا عشرہ، یکم سے لے کر 10 تک، یہ تو اہمیت کا حامل ہے ہی، لیکن ان 10 دنوں میں بھی چند دن ایسے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا دن وہ 8 ذو الحجہ کا دن ہے، جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ، ترویہ کہتے ہیں سیراب کرنا۔ اس دن اہل عرب حج سے پہلے وہ اپنے جانوروں کو خوب پانی پلا لیا کرتے، خوب سیراب کر دیتے، خوب انہیں کھلا پلا دیا کرتے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں مشکل نہ پیدا ہو۔ تو یہ 8 ذو الحجہ یوم ترویہ کا دن ہے۔ اس کے بعد 9 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ کے حوالے سے یہ یوم عرفہ، عرفہ کہتے ہیں جاننے کو، جان جانا، عرفہ، عرفہ یعرف، جاننا۔ اب یہاں پر یوم عرفہ یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کے متعلق خوب غور و فکر کیا اور سوچ بچار کرنے کے بعد اب جان گئے کہ یہ اللہ رب العزت مجھ سے قربانی چاہتا ہے۔ جب آپ یہ جان گئے تو اس وجہ سے اس دن کا نام یوم عرفہ پڑ گیا۔ یا اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ یہاں پر جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سارے مناسک حج بتائے تو یہ وہ دن تھا کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سارے ایام کو جان گیا ہوں، اس وجہ سے بھی یوم عرفہ کو عرفہ کہا گیا ہے۔ اس سے آگے 9 ذی الحجہ کے بعد 10 ذی الحجہ، اسے یوم نحر کہا گیا۔ اب نحر کا لغوی معنی ہے، اسے کہتے ہیں یہ بالائی حصہ، یعنی سینے کا بالائی حصہ، یہ والا جو حصہ ہے یہ ہوتا ہے نحر لغت کے اندر۔ اور پھر نحر کا ایک معنی وہ پھاڑنے کا بھی آیا، شک کرنا۔ اور اسی طرح نحر کا لفظ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر نحر کا لفظ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر اس دن، یہ وہ دن تھا جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، یہ وہ دن تھا۔ اس کے بعد 10 کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تشریق کہتے ہیں، یہ اصل میں تشریق کہتے ہیں سورج کا طلوع ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے،
اس میں ظرف کا صیغہ. اب مشرق جہاں سے سورج طلوع ہو، تو یہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 یہ وہ دن تھے کہ جب قربانی کرنے کے بعد اہل عرب وہ یہاں پر قربانی کے گوشت کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھ دیا کرتے تاکہ دیر تک اس سے نفع حاصل کیا جا سکے. اس وجہ سے ایام تشریق کو تشریق کہا گیا ہے. اور یہاں پر بات ذرا ذہن میں رکھیں، ایام تشریق تو یہ ہیں 11، 12 اور 13، لیکن جو تکبیرات کہی جاتی ہیں تکبیرات تشریق، ان کا سلسلہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہ تکبیرات کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اب یہ تکبیرات کہنا یہ نماز مستحبہ یعنی وہ جماعت جو مسجد میں بر وقت ادا کی جائے اس کے بعد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا یہ حضور کی سنت ہے. اب یہاں پر چند مسائل تکبیرات تشریق کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ اگر امام تکبیر کہنا بھول گیا، یعنی چاہیے تو تھا کہ نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر کہی جائے، اگر امام تکبیر کہنا بھول گیا تو مقتدی ضرور بالضرور تکبیر کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امام بھول گیا ہے تو مقتدیوں پر تو واجب ہے، مقتدی اپنا واجب ادا کریں. اسی طرح اگر کوئی شخص وہ یہ تکبیرات کہنے سے پہلے وہ مسجد سے چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا، یا اس نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، یا کسی کے ساتھ کلام کر لیا، اب کیا کرے؟ اب کلام کر لیا یا مسجد سے چلا گیا یا اس نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، اب ایسے بندے پر تکبیرات کہنا ساقط ہو جاتا ہے. اب وہ تکبیرات نہ بھی کہے تو بھی درست ہوگا. اور اگر وہ اس نے جان بوجھ کر وضو نہیں توڑا بلکہ بلا ارادہ وضو ٹوٹ گیا، اب پھر ایسا بندہ تکبیرات کہہ لے تو علماء فرماتے ہیں یہ اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح ایک تو ہے جماعت کے ساتھ، جماعت ہوئی اس کے بعد تکبیرات کہیں، ایک یہ ہے کہ ایک بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے. اب تنہا نماز پڑھنے والا صاحبین فرماتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح جماعت کے بعد تکبیرات کا کہنا واجب ہے، اسی طرح سے تنہا نماز پڑھنے والا بھی تکبیرات کہے، اس تکبیر کا کہنا اس پر بھی واجب ہے. اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ تنہا نماز والا نہ کہے، لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پہ کہ یہاں پر اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھے پھر بھی تکبیرات واجب، اور اگر کوئی علیحدہ اکیلے نماز پڑھے پھر بھی اس پر تکبیرات کہنا واجب ہے. اچھا، اسی طرح عورت کا تکبیر کہنا، عورتیں بھی نماز کے بعد تکبیر کہیں لیکن قدر آہستہ آواز میں، اتنی آواز کہ وہ صرف انہیں ہی سنائی دے، اتنی آواز میں ان کا تکبیر کہنا یہ درست ہوگا. اس کے بعد نماز جمعہ اور نماز عید، اگر جمعہ ان ایام میں آ جاتا ہے 9 سے لے کر 13 تک، اگر جمعہ آ جاتا ہے یا نماز عید، تو نماز عید اور نماز جمعہ کے بعد بھی تکبیرات کہنا واجب ہے. اگر کوئی نہیں کہتا تو پھر اس کے لیے جو پہلے حکم بیان ہوا کہ اگر 3 صورتیں پائی گئیں تو ساکت ہو جائے گا، اور اگر کہہ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح مسبوق مقتدی، یعنی وہ مقتدی جو نماز کی 1-2 رکعتیں ہو جانے کے بعد شامل ہوا، اب مقتدی تو وہ بھی ہے، اب وہ کیا کرے؟ ایسا بندہ
جو 1-2 رکعت گزر جانے کے بعد پھر وہ داخل ہوا ہے۔ اب یہاں پر جب امام سلام کہہ چکے تو وہ بندہ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد پھر تکبیرات کہے۔ اچھا، اگر ایسا ہوا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا اور یہاں پر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ امام نے تکبیر کہی، باقی مقتدیوں نے کہی، اور یہ بعد میں آنے والا بھی تکبیرات کہہ دیتا ہے، اب کیا کریں؟ اب ایسے بندے کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ وہ تکبیر کہہ بھی دیتا ہے تو واپس وہیں سے اپنی نماز کو شروع کر لے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہاں پر 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت ہو گئی، ایک بندہ آیا بعد میں نماز میں شامل ہوا، اب اس نے آخری 2 رکعت وہ تو پڑھ لی، اور جب سلام پھرا سب لوگوں نے تکبیر کہی، اب ساتھ ہی اس بندے نے بھی تکبیر کہنا شروع کر دی، حالانکہ اس کی پہلی 2 رکعات ابھی پڑھی ہیں، لیکن یہ تکبیر کہہ دیتا ہے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اب اسے نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہیں سے اپنی 2 رکعت مکمل کر لے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی نے ان دنوں کے اندر انہی دنوں کی قضا نماز کو پڑھا، مثلا 9 سے لے کر 13 تک کوئی نماز قضا ہو گئی، اب وہ نماز قضا ہو گئی اور پھر انہی دنوں میں وہ نماز پڑھی، مثلا فجر کی نماز تھی قضا ہو گئی، اب ظہر کے نماز کے بعد اس نے جناب فجر کی وہ 2 فرضوں کی اس نے قضا کی، اب یہاں پر کیونکہ وہ انہی دنوں میں نماز قضا ہوئی تھی اور انہی دنوں میں وہ بندہ لوٹا رہا ہے، تو اب بھی وہ تکبیرات کہے گا، اس پر تکبیر کہنا واجب ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ کسی اور دن میں چھوٹی نماز کسی اور دن میں رہ گئی، اب ان دنوں کے اندر وہ قضا کر رہا ہے، تو پھر اس پر اس نماز کی قضا کے بعد تکبیر کہنا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان دنوں میں نماز وہ چھوٹ گئی 9 سے 13 ذی الحجہ تک، اور پھر وہ یہاں پر ان دنوں میں نماز چھوٹی لیکن اس نے ان دنوں کے بعد اس کی قضائی دی، اب پھر بھی وہ تکبیر نہ کہے تو اس کے لیے اس کی نماز ہو جائے گی، اس پر تکبیر کہنا واجب نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تکبیرات تشریق کے حوالہ سے۔ اب جب بندہ تکبیرات تشریق کے بعد قربانی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ قربانی کا معنی ہے قرب، قرب ان سے نکلا ہے، یعنی قریب ہونا، کسی چیز کے قریب ہونا، اور یہاں پر قربان، قربانی اصل میں ہے قربان، قربان فعلان کے وزن پہ ہے، قربان فعلان کے وزن پر، اور عربی کا قاعدہ ہے گرامر کا کہ جو چیز فعلان کے وزن پر آ جائے اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک لفظ ہے قراءۃ، پڑھنا، لیکن جب قراءۃ تھا تو اس کا مطلب تھا پڑھنا، اور یہی جب ہو گیا قرآن، اب وہ فعلان کے وزن پر آیا تو پتہ یہ چلا قراءۃ تھا صرف پڑھنا، اور قرآن ہو گیا جس کو مسلسل پڑھا جائے، وہ والی کتاب۔ اسی طرح سے قربان، یہ قربان کہتے ہیں، قرب کہتے ہیں قریب ہونا، اور قربان کہتے ہیں اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہو جانا۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ قربانی پیش کرتا ہے وہ بندہ اللہ رب العزت کے نہ صرف قریب ہوتا ہے بلکہ انتہائی قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کی تاریخ، یہ بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ سب سے پہلی قربانی، اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ قرب قربانا
یاد کریں اے محمد، ان لوگوں کو بتائیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دو لوگوں نے قربانی پیش کی، اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما، اور ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب یہ دو لوگ کون تھے؟ یہ دونوں نبی زادے ابو البشر آدم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ان کے بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب علماء فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ حابیل نے قربانی پیش کی، اس کا مقصد صاف تھا، نیت صاف تھی، اس کا نظریہ صاف تھا، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور قابیل کی نیت کے اندر فتور تھا، دنیا کی محبت تھی، وہ وہاں پر اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ پتہ یہ چلا اگر نیت میں فتور آ جائے قربانی قبول نہیں ہوتی، اور اگر یہی نیت، یہی زندگی اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق چلنے لگ جائے تو پھر یاد رکھیں اللہ اس قربانی کا اجر اس دنیا میں بھی دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی کے بعد جس وجہ سے ہم پر قربانی کرنا واجب ہوا، اس کا تذکرہ بھی سورۃ الصافات میں اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معہ السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا وہ چلنے کی عمر کو پہنچا، اب اندازہ کریں، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اندازہ کریں، باپ کا انداز یہ بتاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا انداز یہ بتاتا ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح سے مشاورت کرنی چاہیے۔ اندازہ کریں، حکم اللہ کا ہے، کرنے والا نبی ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ تو ابھی بچہ ہے، وہ بچہ ہے، مگر ایک باپ اپنی اولاد کو اہمیت اتنی دیتا ہے کہ اگرچہ اللہ کا حکم آ گیا لیکن وہ پھر بھی فرما رہا ہے فانظر ماذا تری، اے بیٹے تو کیا کہتا ہے، اور قربان جائیں بیٹے پر۔ وہ کوئی عام بچہ ہوتا تو ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرتا، وہ بیٹا بھی نبی کا بیٹا اور آنے والے وقت کا نبی ہے، وہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا وہ کام کر گزریں جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں ایک باپ کا انداز ہے۔ آج ہمارے ہاں فیصلہ اولاد پر تھوپ دیا جاتا ہے، وہ لاگو کر دیا جاتا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ حکم اللہ کا تھا قربانی پیش کرو، کرنے والا نبی ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر بھی اپنے بیٹے سے، ننھے منھے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا تری، تیرا اس بارے میں کیا ارادہ ہے؟ پتہ چلا کہ باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ وہ اس انداز میں پیش آئے، اور پھر اولاد کو بھی یہ چاہیے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی، اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ اگر باپ کوئی کام کرنے جا رہا ہے اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، رسول اللہ کے فرامین کے مطابق ہے، تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنی باپ کے سامنے
اونچی آواز میں نہ بولے، بلکہ جیسا باپ کہتا چلا جا رہا ہے ویسا کرتا چلا جائے۔ اب یہاں پر یہ ایک اسلوب ہمیں مل گیا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ، والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ، اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح اب یہاں پر بعض لوگ قربانی پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ان دنوں میں دیکھیں، جب موسم ہوتا ہے نا فصل کے اگنے کا، تو ساتھ کیڑے مکوڑے بھی نکل آیا کرتے ہیں، وہ مختلف جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں۔ پھر ان کے لیے کیا جاتا ہے، ان کو تلف کیا جاتا ہے، ان کے لیے دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بعض بڑے آزاد خیال سے، یا یوں کہہ لوں کند ذہن ذہین ایسے افراد جو ہیں تو کند ذہن، لیکن اپنے آپ کو بڑا فلسفی شو کرتے ہیں، بڑے لبرل بنتے ہیں، آزاد خیال بنتے ہیں، حالانکہ ان کے تمام خیالات وہ اہل مغرب کی چھاپ کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو بڑے بظاہر وہ لبرل سے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مسلمان اتنا سرمایہ قربانی پہ لگاتے ہیں، اتنا سرمایہ قربانی پہ لگاتے ہیں، بھلا اتنی رقم خرچ کر دیا کریں، وہ صدقہ و خیرات کر دیا کریں، غریبوں کی مدد کر دیا کریں۔ یاد رہے ان کا یہ پہلا سوال یہ آپ کے ذہن میں شک پیدا کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اتنا تم مال خرچ کرتے ہو، غربت کو ختم کر دو، اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر لو، اپنی معاشی نظام کو مستحکم کر لو، یہ قربانی کے سارے پیسے وہاں جمع کروا دو، ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، سب سے پہلے تو یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے۔ اب اگر ہمارے رب کا حکم آ گیا، اب اس سے آگے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ وہ فرماتا ہے قربانی کرو، اب جس کے پاس استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ قربانی ضرور کرے گا۔ اور دوسرا جواب کہ تم کہتے ہو یہ سارا مال و دولت قربانی میں نہ لگاؤ، اپنے بیت المال میں جمع کرواؤ، ہم یہ پوچھتے ہیں یہی لبرل طبقہ، یہی ایلیٹ کلاس جب اپنے محلات تیار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی کوٹھیاں اور کاریں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، تب انہیں یہ پیسوں کا ضیاع نظر کیوں نہیں آتا؟ تب انہیں غریب اور یتیم بچے نظر کیوں نہیں آتے؟ آج اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو یاد رکھو ہماری قربانی میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اور وہ بندے جو قربانی افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بھی حصہ ہمارے حصے میں سے جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنا ایک تو اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا ہم اس قربانی کے ذریعے سے ہم غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ قربانی پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر اتنے تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو، یہ تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کا بڑا مسئلہ ہے، تم اتنا خون ضائع کر دیتے ہو، اتنے بے رحم ہو گئے۔ ہم جواباً یہ بات کہیں گے کہ بھائی قرآن مقدس میں ہمارے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ یہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ ہم نے اے انسان تیرے لیے ہی بنائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو جانور ہیں انہیں بنایا ہی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہے کہ ہم ان سے نفع حاصل کریں، ہم ان کے گوشت سے، ان کی کھال سے ہم نفع حاصل کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کی تخلیق وہ ہمارے فائدے کے لیے کی ہے، تو ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر قربانی واجب کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیر بندہ ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی سے زائد وہ کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں،
اب ایسا بندہ وہ اگر منت مان لے، وہ نظر کر لے کہ بھائی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی پیش کروں گا، اب خواہ وہ شرعی فقیر ہو یا شرعی طور پہ غنی بندہ ہو، جب اس نے منت مان لی اب اس کا قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح جو افراد حج قران یا حج تمتع کرتے ہیں ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شرعی فقیر بندہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق اس کے پاس رقم نہیں ہے، وہ چند اس کے اندر شرائط نہیں پائی جا رہی، فقیر بندہ ہے، لیکن کوئی جانور خرید لایا قربانی کی نیت سے، اب اس جانور کی قربانی کرنا اس فقیر پر واجب ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی پہلے تو اس کے اندر استطاعت نہیں تھی، شریعت کا حکم نہیں لگے گا، لیکن جب اس نے حکم اپنے اوپر خود نافذ کر لیا کہ ایک جانور کو قربانی کی نیت سے لے آیا، اب اس جانور کی قربانی کرنا اس بندے پر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر اگر کوئی بندہ وہ ان دنوں کے اندر، ان 3 دنوں کے اندر، قربانی کے 3 دنوں کے اندر اس کے اندر یہ شرائط پائی گئی جو آگے ذکر ہوں گی، تو پھر اس بندے کا قربانی کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے یا بعد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک بندہ پہلے مسلمان نہیں تھا، قربانی کے دنوں میں مسلمان ہوا، اب اس کے پاس حیثیت بھی ہے، مالدار بھی ہے، مقیم بھی ہے، اب ایسا بندہ پہلے مسلمان نہیں تھا تو اس پر قربانی واجب نہیں تھی، ان دنوں میں مسلمان ہوا، اب ان دنوں میں قربانی کرنا اس بندے پر واجب ہوگا۔ اسی طرح عاقل ہے، بالغ ہے، تو یہاں پر اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ بندے کا قربانی اس پر واجب کب ہوتی ہے؟ جب وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور پھر یہاں پر مقیم ہو، یعنی جو شرعی مسافت ہے یہاں پر 48 میل شرعی، تقریباً یہاں پر حساب لگایا جائے تو 90-92 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اگرچہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر جو 90-92 کلومیٹر سے کے اندر ہے وہ مقیم ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، وہ مسافر نہ ہو، اور پھر صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم موجود ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ایک اور ذہن میں رکھیں، اگر ایک بچہ وہ بالغ نہیں ہے، بچہ ہے ابھی، اب اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ایسے بچے پر قربانی کرنا وہ واجب نہیں، بلکہ وہ جو قربانی کرے گا وہ سنت کا اسے ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص وہ بڑا مالدار ہے اور یہاں پر وہ مسافر ہو گیا، اب مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، وہاں پر بالغ بھی ہے اور مالدار بھی ہے، اب یہاں پر لیکن وہ سفر میں ہے، مسافر ہے، اپنے وطن اصلی سے دور ہے، وطن اقامت سے دور ہے، اب ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب تو نہیں ہوگی، لیکن فقہا فرماتے ہیں چونکہ وہ مالدار ہے تو ایسا بندہ قربانی کر لے، اللہ اسے سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بات بڑی قابل غور مسئلہ کہ یہاں اکثر افراد ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جی زکوٰۃ تو ہم پر تب لگے گی جب ہمارے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا۔ ایسا تصور کرنا درست نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت نے آپ کو ایک معیار دیا، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اب ان دو میں سے جو چیز پہلے آ جائے، جس کا ریٹ پہلے آ جائے،
وہ ہم نصاب کی مقدار شمار کریں گے۔ مثلاً آج کل کے دنوں میں 1 تولہ سونا اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے کئی وہ آگے ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں اعتبار کیا جائے گا کہ بھائی میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، کون سا 7.5 تولے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم موجود ہے، یا اتنا کتنا سونا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، تو اب ایسے شخص پر بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی بندے نے کوئی پلاٹ خریدا ہو، خواہ وہ بیچنے کی نیت سے ہو یا رہائش کی نیت سے، پھر بھی اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر یہاں پر وہ دیکھا جائے کہ بندے کے پاس کل مال کتنا ہے، اور کل مال میں سے اس کے اندر قرضہ بھی شامل ہوگا، اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ وہ قرضہ دیا ہوا ہے، تو اب وہ کل مال کے اندر قرضہ بھی شامل ہوگا۔ اب کیا جائے کہ یہاں پر جتنی آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں کرنسی کی صورت میں اور پھر سونے چاندی کی صورت میں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر جتنے قرضے آپ نے دیے ہوئے ہیں، کسی کو ادھار دے دیا، کسی کو ادھار دے دیا، ان سارے ادھار کو جمع کیا جائے، یعنی ان کی رقم کو۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں، کرنسی بھی، سونا چاندی بھی، جتنے قرض دیے ہوئے ہیں وہ بھی، اب دیکھا جائے اگر وہ 52.5 تولے سے اوپر بن رہا ہے تو پھر ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ اتنی رقم نہیں بن رہی تو پھر ایسا بندہ شرعی طور پر غنی نہیں بلکہ شرعی فقیر کہلائے گا۔ اچھا، اسی طرح قربانی کے جانور کے حوالے سے یہاں پر جو قرآن مقدس میں ملتا ہے، 8 ازواج من الدان 2 ومن المعز 2 ومن الابل 2 ومن البقر 2، یعنی یہاں پر بھیڑ کا جوڑا اور بھیڑ کی جنس سے جو جانور ہو، دمبا ہے یا بھیڑ ہے، یہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی یہ ہو گئے دو بھیڑیں ہو گئی، بکرا بکری وہ جوڑا ہو گیا۔ اسی طرح اونٹوں کا جوڑا یہ 6 ہو گئے، اور اسی طرح گائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے، جی آیا کہ گائے اور بھینس ان میں کوئی فرق ہے، یا بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے یہاں پر من الدانی بھیڑ ہے، اور بھیڑ کے ماتحت ہی دمبا بھی شمار کر لیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر گائے کا تذکرہ کرنے کے بعد الجوامس من البقرہ، یہاں پر جو ہے اپنا بھینس، یہاں بھینس بھی وہ گائے ہی شمار کی جاتی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ کا بھی اس پر فتویٰ موجود ہے، الجوامس کالبقرہ، کہ بھینس بھی وہ گائے کے زمرے میں شامل ہوتی ہے۔ گویا کہ بھیڑ، اس کا جوڑا، دمبے کا جوڑا، بکرے کا جوڑا، اسی طرح اونٹوں کا جوڑا نر اور مادہ، اور یہاں پر گائے کا جوڑا اور بھینس اور بھینسا، ان کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ اب یہاں پر قربانی میں ہمارے افراد حصہ ڈالتے ہیں، حصے کے حوالے سے اونٹ کے اندر اور یہاں پر وہ جو گائے ہو، ان کے اندر 7 افراد کا حصہ، 7 حصے شامل ہوتے ہیں، اور بکرا بکری یا چھوٹا جانور وہ ایک فرد کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ اب ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ 7 حصوں کا جو ذکر ہے، اب کسی بھی شخص کا یا کسی بھی حصے کا وہ 7ویں حصے سے کم ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی جانور میں 7ویں حصے سے کم کسی نے اپنا حصہ رکھا تو وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح
جب آپ حصہ رکھتے ہیں تو ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ نے کسی جانور میں حصہ ڈالا تو جتنے بھی حصہ دار ہیں ان کا جو پیسہ ہے، ان کا جو مال ہے، جو ان کی یہاں پر حصے کے لیے رقم ہے، وہ حلال طریقے سے آئی ہو، حرام طریقے سے شمار نہیں ہوگی۔ وہ اس کا ہوگا کیا؟ اگر آپ کو اتھینٹک کسی بندے کے بارے میں پتہ ہے اور وہ بندہ خود بھی اون کرتا ہے، اس چیز کو مانتا ہے کہ بھائی میرا فلانا سودی کاروبار ہے، وہاں سے میرے پیسے آتے ہیں اور میں نے وہاں سے پیسے خرچ کرنے ہیں حصے کے لیے، تو ایسے بندے کو حصہ دار نہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر ایسے بندے کو جس کی روزی حرام کی ہے، جس کے پیسے حرام کے ہیں، اگر اس کو حصے میں شامل کر لیا تو نہ اس بندے کی قربانی ہوگی، نہ باقی 6 افراد کی قربانی ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ اس کے ساتھ ہی سن لیں کہ اگر کسی بندے نے حرام کی روزی کا پتہ چل گیا بھائی فلاں بندہ حرام کام کرتا ہے، اور وہ خود بھی اس بات کو مان جائے کہ میں حرام کام کرتا ہوں، تو پھر تو اس کا حصہ نہ رکھا جائے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ حرام کام کرتا ہے نہیں کرتا، اس کی روزی حلال ہے حرام ہے، تو پھر تجسس نہ کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے تجسس کرنے سے۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حصہ دار شامل کرنے ہیں تو ظاہری طور پہ دیکھ لیں کہ یہ بندہ، اس کی روزی، اس کا کاروبار اگر حلال ہے تو وہ آپ اس کا حصہ شامل رکھیں، اگر وہ حرام ہو تو اس کا حصہ نہ شامل کریں۔ اچھا، اسی طرح اگر یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے نے صرف گوشت کی نیت سے حصہ ڈالا، یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ پچھلے سال میں قربانی نہیں کر سکا تو پچھلے سال کی قربانی اس سال کر رہا ہوں، یا پھر اس بندے کی نیت وہ قربانی کی ہے ہی نہیں، ایسے بندے کا حصہ شامل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا خالص وہ قربانی کی نیت نہیں ہے تو پھر اس کا قربانی کی چیز میں حصہ ڈالنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب آپ قربانی کر چکے ہوں، اب قربانی کرنے کے بعد جب آپ 7 حصے کریں تو فقہا فرماتے ہیں وہ 7 حصے، کیونکہ گوشت موزونی چیز ہے یعنی وزن کرنے میں آتی ہے، تو اب وہ 7 حصے کرنا، وہ برابر برابر تقسیم کرنا آپ پر ضروری ہے۔ جو بھی حصہ کرے، حصہ دار جو بھی ہو، وہاں پر 7 حصے برابر برابر تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر تول کر تقسیم نہیں کرے گا تو یہ حصے جائز نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے او جی خیر ہے، اس کی طرف تھوڑا زیادہ آ رہا ہے، چلو جانے دو۔ یاد رکھیں قربانی کے گوشت میں ہبہ کرنا اس انداز میں کہ بھائی زیادہ آ رہا ہے جانے دو، یہ درست نہیں ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر قربانی کا گوشت باقاعدہ وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہاں پر قربانی کے اندر، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا، یہ بھی ایک مختلف ہی مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کر لیتا ہے، یہ شرعاً درست ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی کے جانور میں اکثر حصہ یعنی 4 حصے قربانی کے ہوں، باقی عقیقے کے حصے شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ زیادہ حصے عقیقے کے ہو گئے، قربانی کے تھوڑے حصے ہیں، تو پھر ایسی قربانی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم اکثر پر لگتا ہے، اور جب اکثر حصے وہ عقیقے کے لیے مختص ہو گئے تو پھر حکم بھی عقیقے والا لگے گا، قربانی والا حکم نہیں لگے گا۔ لہٰذا یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے جانور میں حصہ رکھنا ہے تو قربانی کی نیت سے رکھیں، اور پھر اگر عقیقہ بھی رکھنا ہے تو وہاں پر 4 حصے
وہ قربانی کے ہوں تو باقی حصے عقیقے کے لیے جائز ہوں گے۔ اور اسی طرح اب یہاں پر ایک تو وہ باتیں ہیں جو حصے کے حوالے سے، اسی طرح ذبح کے وقت ہمیں کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ اب یہاں پر ذبح کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ذبح کرنا، اسے عربی میں زکوٰۃ یعنی زال کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں سورہ مائدہ میں بھی ہے زکیتم کے الفاظ، تو وہ زکیتم ذبح کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور ذبح کرنا یہ بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے اور بعض اوقات اضطراری ہوتا ہے۔ اب وہاں پر اضطراری صورتیں یعنی ایمرجنسی کی صورتیں، اور اختیاری صورتیں جس میں بندے کو اختیار ہو۔ اختیاری صورت یہ ہے کہ جیسے ہم عموماً ذبح کرتے ہیں کہ یہاں پر جانور کو لٹا کر، گائے کو، بھینسے کو، بکرے بکری، چھترے چھتری کو وہاں پر لٹا کر اور پھر اس کو ذبح کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم اونٹ کو بعض بندے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رہے اونٹ کو بٹھا کر ذبح کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ قربانی ہو جاتی ہے لیکن یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اونٹ کو کم تکلیف وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ اسے کھڑا ہو کر ہی نہر کر دیا جائے، اس کے ایک جگہ پر وہاں پر نیزے کے ساتھ یا چھری کے ساتھ اسے نہر کر دیا جائے۔ اچھا، ایک اور بھی یہاں کنسیپٹ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم نے سنا کہ اونٹ کو بڑا جانور ہے، اس کی گردن بڑی ہوتی ہے، تو جی اس کو ہم 3 طرف سے اس کو یہاں پر ضرب لگائیں گے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے۔ ایسا کرنا مکروہ عمل ہے اور مکروہ تنزیہی عمل ہے۔ بعض نے مکروہ تحریمی بھی، حرام کے قریب قریب شمار کیا۔ یاد رہے کہ اونٹ کو نہر کرنا وہ بھی ایک ہی مرتبہ ہے، ایسا نہ کیا جائے کہ ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ سے پھر تیسری جگہ سے، یہ عمل مکروہ ہوگا، البتہ قربانی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر اونٹ کو نہر کرنا ایک جگہ سے وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح پھر یہاں پر دوسری صورت ہے اضطراری، یعنی ایمرجنسی حالت میں۔ مثلا آپ اگر جانور پر قابو نہیں کر پا رہے، جانور بھاگ گیا یا جانور کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ وہاں سے نکالنا، وہ زندہ کو نکالنا ناممکن کے قریب ہے، اب ایسے جانور کو دور سے نیزے کے ذریعے، تیر کے ذریعے، دور حاضر میں پسٹل ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو حلال کرنا جائز ہے۔ یہاں پر اگر جانور بے قابو ہو جائے تو اضطراری کیفیت میں دور سے کسی آلے کے ساتھ اس کو ہلاک کرنا، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور یہاں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے چھری کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں اور آپ نے تکبیر کہہ دی، بسم اللہ اللہ اکبر، اب یہاں پر آپ نے چھری اگر تکبیر کہنے کے بعد چھری چینج کر لی، تبدیل کر دی، تو آپ کو دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلی تکبیر ہی کافی ہوگی۔ لیکن اگر یہی کوئی آپ کے پاس پسٹل ہے اور ایمرجنسی کیفیت ہے اور وہاں پر آپ تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آپ فائر کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں نہیں یہ بندوق صحیح نہیں، مجھے کوئی دوسری بندوق لا کے دو، یا مجھے کوئی دوسرا آلہ قتل لا کے دو، وہاں پر دوسرے مجھے کوئی تیر نیزہ وغیرہ دو، اب کیونکہ یہ شکار کا آلہ تبدیل ہوا ہے، اب آپ تکبیر بھی دوبارہ پڑھیں گے، پہلی تکبیر کافی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر یہاں پر جانور جو یہاں پر آپ نے اگر ایسا کر لیا کہ ایک پسٹل کے اوپر آپ نے پڑھا جی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آپ نے وہ تبدیل کر لی اور پھر آپ نے تکبیر پڑھے بغیر ہی گولی چلا دی اور جانور ختم ہو گیا، مر گیا، اب ایسا جانور نہ اس کی قربانی ہوگی اور نہ وہ جانور حلال شمار کیا جائے گا۔ یہ بڑی احتیاط کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح پچھلے سال بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا
کہ اگر قربانی کے جانور کو آپ نے لٹا دیا، اور اولاً تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت اور افضل عمل یہ ہے کہ بندہ خود اپنے جانور کو، اپنی قربانی کو ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کرتا، کسی کسائی کو بلوا لیتا ہے، اب عموماً دیکھنے میں آیا کہ جناب جانور لیٹا ہے، قصاب نے چھری وہ پکڑی ہوئی ہے، اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ مالک صاحب آپ بھی آ جائیں، آپ بھی میرے ساتھ ذبح کریں۔ اب یہاں پر یاد رہے کہ اگر ذبح کے عمل میں دو افراد شامل ہو گئے، ایک مالک اور ایک وہ قصائی، اب ان دونوں کا تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی، یا یہ تصور کر لیا کہ بھائی فلاں دوسرا پڑھ رہا ہے میں نہیں پڑھتا، اب ایسے بندے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ نہایت اہم مسئلہ ہے، نہایت اہم مسئلہ، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی لکھا ہے، اور فتاوی یہاں پر عالمگیری میں بھی لکھا ہے، اور مختلف کتب یہاں پر فتاوی جات میں موجود ہیں کہ اگر عمل ذبح میں، اصول ذہن میں رکھیں، عمل ذبح کے اندر ذبح کرنے میں جتنے افراد بھی شامل ہوں گے چھری چلانے کے اندر، اتنے ہی افراد کا یہاں پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک بھی جان بوجھ کر نہیں کہتا، یا کہتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ دوسرا پڑھ لے میں نہیں پڑھتا، تو ایسے بندے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ جو افراد، بڑا جانور ہے، ایک بندہ چھری پھیرنے والا، سائیڈوں پہ باقی بیٹھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے قابو کیا ہوا ہے، ایسے افراد کا تکبیر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تکبیر وہی پڑھے گا جو بندہ عمل ذبح میں، فعل ذبح میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر جب آپ کسی جانور کو بطور خاص آپ کسی جانور کو ذبح کرنے لگیں تو دو چیزوں کا خدا را خیال رکھیں۔ اگر وہ دو چیزیں آپ نے چھوڑ دیں تو یہ آپ کو قیامت میں، ایک تو ہے اجر ملنا، قیامت میں اس بارے میں آپ سے پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب جانور کو ذبح کرنے لگیں تو آپ یہ غور کر لیں کہ قریب میں کوئی دوسرا جانور اس کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جانور کے لیے اذیت کا سبب ہوگا کہ ایک جانور کھڑا ہے اور ایک کے سامنے آپ دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اصل جو کوشش ہے، افضل کام ہے، وہ یہ کہ ایک جانور نہ دیکھ رہا ہو اور یہاں پر دوسرے جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ اور پھر اکثر ہمارے جو قصاب ہیں، یہاں پر جانور ذبح کرنے والے، وہ ایک بہت ظلم کرتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں کہ جانور کو قابو کر لیتے ہیں، لٹا لیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ میں نے ابھی چھری بھی تیز کرنی ہے۔ یاد رہے یہ عمل جو کیا جاتا ہے یہ جانور کو اذیت پہنچانے میں شمار ہوتا ہے، اور فقہا فرماتے ہیں اس کے ساتھ قربانی کرنا مکروہ ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کریں تو کوشش یہ کریں آس پاس اس کے کوئی اور جانور نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ یہاں پر جب آپ ذبح کریں تو اس کو قابو کرنے سے پہلے، اس کو لٹانے سے پہلے، اس کو باندھنے سے پہلے، اس کو حلال کرنے سے پہلے آپ اپنے اوزار کو تیار رکھیں، اپنی چھریاں تیز کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ عمل کیا، ایک اس کا دنیاوی نقصان ہوگا کہ ممکن ہے جانور آپ کو نقصان پہنچائے، ممکن ہے جانور بھاگ جائے۔ اب یہاں پر اگر یہ نقصان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر قربانی کے دنوں میں یہاں پر عین قربانی کے وقت میں جانور کو چوٹ لگ گئی، اس کا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن گیا، اس میں کوئی شرعی عیب آ گیا، عین قربانی کے وقت کہ قربانی کرنے لگے تھے وہ بھاگا، اسے چوٹ لگی، اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا، اب ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے۔ ایسے جانور کی قربانی وہ شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کے جانور سے، وہ قربانی کے وقت سے پہلے
پھر کوئی ایسا عیب پایا گیا تو پھر یہاں پر علماء فرماتے ہیں جو فقیر بندہ ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی تو وہ قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی غنی بندہ ہے، مالدار بندہ ہے، تو پھر وہ قربانی لازمی طور پہ نئی خریدے اور نئی قربانی کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ چند مسائل جو آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ ایک بڑے اہم مسائل تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر وہ یہاں پر بیان نہیں کیے گئے۔ اتنا ذہن میں رکھیں کہ جانور کے اندر اگر کوئی ایسا عیب آ گیا جو 1/3 سے زیادہ ہے، خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، 1/3 سے زیادہ کا عیب آ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم کا عیب ہے تو پھر فقیر بندہ وہ تو قربانی کر لے، لیکن اگر کوئی غنی بندہ ہے، کوئی مالدار بندہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نئی قربانی کا انتظام کرے، اگرچہ اس کی وہ قربانی بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز یہاں پر عید کی نماز کے حوالے سے، عید کی نماز انشاءاللہ العزیز یہاں سنہری مسجد گول چوک میں عید کی نماز ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی، ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی۔ اور آخر میں یہ ایک اعلان، یہ آپ نے بڑا اچھا یاد کروا دیا، جزاک اللہ۔ یہ ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ یہاں پر میں آپ کے امام ہونے کی حیثیت سے، اس مسجد کا خادم ہونے کی حیثیت سے، اور یہاں پر جامعہ فریدیہ ساہیوال کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جہاں آپ قربانی کے دنوں میں اپنے اعزہ اقربا کو، رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں، وہاں پر آپ اپنے اس ادارہ جامعہ فریدیہ کو ضرور یاد رکھیں اور اپنی قربانی کی کھا لیں، اور اگر ممکن ہو تو گوشت کا انتظام بھی آپ جامعہ فریدیہ میں پہنچا دیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے دنیا میں بھی آسانی کا سبب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔